بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک وہی تھی جو بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر فون کان سے لگائے گھوم رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ لگاتار اسی کام میں مصروف تھی، لیکن آگے والا بھی شاید کوئی ڈھیٹ انسان تھا جس نے ایک بار بھی فون اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ شاید وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پلیز ایک دفعہ میری کال اٹینڈ کر لو، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے دوبارہ سے میسج کرتے ہوئے بولی۔ لیکن سامنے والا انسان بے حس بنا نظر انداز کر گیا۔ تھک ہار کر وہ بھی فون بند کر کے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کیسے اپنے گھر والوں کو سمجھائے کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل اسے کال کر رہی تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی حرکت اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ سے فون اٹھایا اور اسے میسج کرنے لگی، لیکن ساری پریشانی اس کو بتا کر اب وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل لازمی ہوگا۔ دور فضا میں اذان کی آواز گونجی تو وہ وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کون کون سی سوچیں چل رہی تھیں۔ پھر انہی سوچوں میں گم وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک سوتی رہتی کہ بھابھی کے اٹھانے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وقت دیکھا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ آج وہ خلاف معمول کافی دیر تک سوتی رہی تھی۔ یقیناً یہ رات نہ سونے کا نتیجہ تھا۔ رات کا خیال آتے ہی وہ فوراً سے اپنا فون اٹھا کر چیک کرنے لگی کہ شاید اس کا میسج آیا ہو، لیکن اسے پھر سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ جانے اب کل کیا ہونا تھا۔ سوچ سوچ کر ہی اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے دوست کو کال کرنے لگی۔ بھائی، آپ جانتے ہیں کہ امان کہاں ہے؟ رضوان کے فون اٹھاتے ہی وہ فوراً سے بولی۔ نہیں، میرا خود اس سے 2 دن سے رابطہ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے۔ آپ کا جیسے ہی اس سے رابطہ ہو تو اسے کہیں کہ مجھے کال کریں، میں نے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ اسے جھوٹی تسلی دیتے ہوئے فون بند کر کے سامنے بیٹھے امان خانزادہ کو گھورنے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے یوں جھوٹ بلواتے ہوئے؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی پریشان تھی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم اس کے ساتھ بالکل بھی صحیح نہیں کر رہے ہو۔ رضوان اسے سمجھاتا ہوا بولا، دیکھو مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور تم کیوں اتنے ایموشنل ہو رہے ہو؟ انجوائے کرو۔ سارا ڈرامہ وہ سکون سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے رضوان بے بسی سے بیٹھا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ اسے ہمیشہ ہی اپنی منمانی کرنے کی عادت تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ امان خانزادہ کمرے میں آ کر سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ زارا کو میسج کر کے وہ گنگناتے ہوئے اپنی گاڑی کی چابیاں لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اب تو یہ کل ہی پتہ چلنا تھا کہ اس کی فاتحانہ مسکراہٹ کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ دوسری طرف زارا اس کا میسج پڑھتے ہی پرسکون ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ وہ سکون سے موبائل رکھتی بھابھی کے بلانے پر چلی گئی۔ زارا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو عمر میں اس سے 7 سال بڑا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ یہ چھوٹا سا گھرانہ کافی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ابھی کالج میں تھی کہ حماد بھائی کی شادی کے 1 سال بعد ہی ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے حازم رکھا تھا۔ اپنے بھتیجے میں تو زارا کی جان بستی تھی۔ کالج سے واپس آنے کے بعد اس کا سارا دن اسی کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرتا تھا۔ حازم بھی اس سے کافی مانوس تھا۔ اپنی ماں سے زیادہ وہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کے کالج کے پیپر ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ حازم کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سارا دن وہ حازم کے ساتھ گزارے گی، لیکن گھر آ کر اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔
جب اسے اماں سے پتہ چلا کہ بھابھی بھی کچھ دنوں کے لیے میکے گئی ہیں، ان کی اچانک جانے کی خبر سن کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ وہ منہ بنائے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کالج سے واپس آنے کے بعد اس نے یونیفارم بدلنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس کی یہی عادت اماں کو اکثر غصہ دلاتی تھی۔ زارا، میں تمہیں آخری دفعہ بول رہی ہوں، جا کر یونیفارم بدلو۔ وہ جلدی جلدی روٹی بناتے ہوئے کچن سے ہی آواز لگا کر بولی۔ وہ جو صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آواز سن کر جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ جانتی تھی کہ اگلی بار وہ پیار سے نہیں بولیں گی۔ ایک تو نیند سے اس کا برا حال تھا، ساتھ میں حازم کے جانے کا سن کر اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ یونیفارم بدل کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اماں جب اس کو کھانے کے لیے بلانے آئیں تو اسے سوتا دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ جانتی تھی کہ وہ اب سکون سے اپنی نیند پوری کر کے ہی اٹھے گی۔ وہ اس کی حرکتوں سے اکثر ہی پریشان رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسے ابھی اپنا بچپنا چھوڑ دینا چاہیے، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، لیکن ابا ہمیشہ انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے کہ یہی اس کے بے فکری کے دن ہیں۔ شادی کے بعد تو خود بخود ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ابھی تو میری بیٹی کو خوشی سے اپنی زندگی جینے دو۔ شام کو اس کی آنکھ کھولی تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی اماں فوراً سے کچن میں جا کر اس کے لیے روٹی بنانے لگی۔ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بھوک بھوک کا شور مچاتی ہوئی آ جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ شام کی چائے کی تیاری کرنے لگی۔ ایک یہی کام اسے بہت اچھے سے آتا تھا۔ زارا، آگے تم نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے؟ حماد بھائی چائے پیتے ہوئے بولے۔ ابھی میں نے سوچا نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ابھی تک کیوں نہیں سوچا؟ کیا تمہارا آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں؟ اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی ہے۔ اگلے دن ہی وہ حماد کے ساتھ یونیورسٹی دیکھنے گئی تھی، جو اسے کافی پسند بھی آئی تھی، اور پھر جلد ہی اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ حماد خود اسے اس کے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ کر آیا تھا، اور نہیں چاہتا تھا کہ پہلے دن ہی اس کی بہن خوار ہو۔ دوسرے اسٹوڈنٹ کی نسبت وہ بالکل بھی ڈری ہوئی نہیں تھی۔ حماد کے جانے کے بعد وہ تیزی سے اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ راستے میں کچھ سینئرز نے اسے روک لیا۔ وہ 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کی ریکنگ کر رہے تھے۔ سنو لڑکی، منہ اٹھائے کدھر جا رہی ہو؟ وہ لڑکی تیزی سے اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی۔ زارا نے اس کی حرکت کافی ناگواری سے دیکھی تھی۔ کلاس کا وقت ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کلاس میں ہی جا رہی ہوں گی، شکار پر جانے سے تو رہی۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اس کی بات سن کر عائشہ کی بولتی بند ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ تینوں زوردار کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ ان تینوں کو خود پر ہنستے دیکھ کر وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ یار، وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ اس کے جانے کے بعد رضوان بولا۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوتا، ایک مہنگا سا تحفہ دے دینا، خود ہی راضی ہو جائے گی۔ امان خانزادہ اپنے بے پرواہ انداز میں بولا۔ اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر رضوان اور علی نفی میں سر ہلاتے ہوئے عائشہ کے پیچھے چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ امان خانزادہ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر میں ہر مسئلے کا حل پیسے سے سلجھایا جا سکتا تھا۔ اس کا تعلق ایک پٹھان خاندان سے تھا۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ماں کا انتقال اس کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کی کروڑوں جائیداد کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت خوبصورت بھی تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اس چیز کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ لڑکیوں سے ہمیشہ دور ہی رہتا تھا۔ ایک عائشہ ہی تھی جس سے اس کی دوستی تھی۔ عائشہ رضوان اس کے اسکول کے وقت کے دوست تھے، جبکہ علی سے ان تینوں کی دوستی کالج میں ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اس کا یونیورسٹی کا آخری سال تھا۔ اسے شروع سے ہی بزنس میں کافی انٹرسٹ تھا۔ کالج کے بعد سے ہی وہ فارغ وقت میں اپنے بابا کے ساتھ آفس چلا جاتا تھا۔ اب تو اسے کافی تجربہ بھی حاصل ہو گیا تھا۔ اب اس کا ارادہ مکمل طور پر بزنس کی دنیا میں قدم رکھنے کا تھا۔
رضوان لوگوں کے جانے کے بعد وہ سیدھا گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آفس جانے کا تھا۔ دوپہر کو زارا گھر آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی۔ آج وہ حازم سے ملے بغیر ہی سو گئی تھی۔ شام کو اس کی آنکھ اس کے اٹھانے سے ہی کھلی تھی۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کے لمبے بال کھینچ رہا تھا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مجھے آج ہی بتا دو کہ میرے بالوں سے آخر تمہاری کیا دشمنی ہے؟ جب دیکھو ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ اس سے اپنے بال چھڑاتے ہوئے بولی۔ اسے بھابھی کے حوالے کرتے ہوئے وہ وضو کرنے چلی گئی۔ رات کو وہ ہنس ہنس کے اپنے بھائی کو آج کے دن کا واقعہ سنا رہی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اسے یونیورسٹی جاتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران اس کی دوبارہ امان خان زادہ کے گروپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران اس کی دوستی فاریہ سے ہوئی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ فری پیریڈ میں وہ فاریہ کے ساتھ کینٹین چلی گئی تھی۔ اسے کینٹین میں داخل ہوتا دیکھ کر عائشہ کو کافی غصہ آیا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے اس دن تمہاری بولتی بند کروائی تھی؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں علی کو دیکھتا ہوا بولا، یہ تم دونوں کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ موبائل میں مصروف امان نے ایک سرسری سی نظر ان دونوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یار وہی لڑکی جس کو دیکھ کر عائشہ کی زبان بند ہو گئی تھی۔ علی اب بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ امان سمجھاؤ اسے، یہ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ ویسے یار میں نے سنا ہے کافی مغرور ہے، کسی کو بھی منہ نہیں لگاتی۔ اتنے لڑکوں نے اس کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن اس نے بری طرح جھڑک دیا۔ رضوان بھی ان کی باتوں میں حصہ لیتا ہوا بولا، وہ دوسرے لڑکوں کو تو ریجیکٹ کر سکتی ہے لیکن امان خان زادہ کو نہ کرنے کی اسے کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ کافی مغرور لہجے میں بولا، یار چھوڑ دو، ہمارے سے کیا لینا دینا؟ ویسے بھی ہمارے آخری کے مہینے ہیں، فضول کاموں میں کیوں اپنا دماغ خراب کرنا؟ رضوان اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ کرنے کی ٹھان لے تو کر کے ہی دم لیتا ہے۔ شرط لگا لو، میں جلد ہی اس لڑکی سے تم لوگوں کو دوستی کر کے دکھاؤں گا۔ وہ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا نہ جانے کیوں آج ایک لڑکی سے دوستی کرنے کی شرط لگا چکا تھا۔ رضوان نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ امان اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے اس کی ٹیبل کی طرف چل دیا۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ زارا جو فاریہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اچانک ہی کسی لڑکی کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ حیرت تو اسے اس کی بات سن کر ہوئی تھی۔ مسٹر، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم غلط جگہ پر آ گئے ہو۔ وہ کافی سخت لہجے میں بولی۔ نہ ہی میرا دماغ خراب ہوا ہے اور نہ ہی میں غلط جگہ پہ آیا ہوں۔ میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو مجھے تم سے دوستی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو دوبارہ ایسی بات نہیں کرنا۔ زارا اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ مجھ سے دوستی کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں اور تم مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ وہ خود سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ دوبارہ ہمت مت کرنا ورنہ میں زبان سے نہیں بولوں گی۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی جبکہ امان خان زادہ ابھی تک اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ لڑکی اتنے سارے لوگوں کے سامنے اسے ریجیکٹ کر کے جا چکی تھی۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ رضوان کے سمجھانے پر وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ کافی مغرور ہے، لیکن تم میری بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ عائشہ اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے بولی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، کیوں آگ لگا رہی ہو؟ رضوان کے بولنے پر وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا بیگ لے کر واک آؤٹ کر گئی۔ علی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی گیا تھا۔ یار اس بات کو اب دل پر مت لینا، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا، ان چکروں میں مت پڑو، وہ تمہاری ٹائپ کی ہی نہیں ہے۔ رضوان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کے دماغ میں بس یہی بات چل رہی تھی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ سارا بھول بھال کے دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی پہنچی
تو پتہ چلا کہ ساری کلاسز کینسل ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر اسے کافی غصہ آیا تھا۔ فاریہ بھی نہیں آئی تھی۔ آج اس کا سارا دن برباد ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پچھلے گارڈن میں بیٹھی اپنا اسائنمنٹ کر رہی تھی کہ امان آ کر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے اس دن کے رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلط حرکت کی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس کو شرمندہ دیکھ کر وہ اسے معاف کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کر رہی ہو؟ اگر کسی چیز میں میری مدد کی ضرورت ہو تو لازمی بتانا۔ وہ اسے ایک ہی سوال میں اٹکا دیکھ کر بولا۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ پھر اگلے 1 گھنٹے تک بیٹھا وہ اسے پڑھاتا رہا تھا۔ اس کے پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ امان کا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ پڑھائی کے علاوہ اسے کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی بدولت ہی زارا کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کی دوستی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو امان خانزادہ اس کی مدد کو ہمیشہ موجود ہوتا۔ اس نے کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ ویسے اگلے مہینے ہمارا ٹرپ جا رہا ہے، کیا تم بھی چلو گی؟ لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ یار مری ہی جائیں گے، بس 1-2 دن کی بات ہے۔ تم اپنے گھر سے لازمی پرمیشن لینا، بہت مزہ آئے گا۔ دیکھتی ہوں، اگر گھر والوں نے اجازت دی تو ہی جاؤں گی۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے بولی۔ بس میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم لازمی جاؤ گی، دیکھنا بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ امان کے بار بار کہنے پر اس نے گھر بات کی تو اسے جانے کی پرمیشن مل گئی۔ فاریہ بھی اس کے ساتھ ہی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اماں نے اسے ڈھیر ساری نصیحتیں کی تھیں۔ جمعے کی صبح ہی ان لوگوں نے مری کے لیے نکلنا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی برف دیکھنے کا بہت شوق تھا، جو جلد ہی پورا ہونے والا تھا، اور وہ فاریہ ایک ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ سارا راستہ وہ دونوں دنیا جہان کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ ان کے رہنے کا انتظام ایک خوبصورت سے بنگلے میں تھا۔ سب لوگ آتے ساتھ ہی آرام کرنے چلے گئے تھے۔ کھانا انہوں نے راستے میں ہی کھا لیا تھا۔ اس کا اور فاریہ کا کمرہ ایک ہی تھا۔ سامان کمرے میں رکھنے کے بعد وہ باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی۔ امان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ اسی کا تھا۔ اچانک اس کی لان میں نظر پڑی تو وہ تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا۔ تم اس وقت یہاں پہ بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر تو وہ ڈر ہی گئی تھی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا، ایسے اچانک کون آتا ہے؟ اسے دیکھ کر وہ خفگی سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت یہاں پہ بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو اتنی سردی بڑھ رہی ہے اور اوپر سے آس پاس جنگل بھی ہے۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ صبح آرام سے یہاں پر بیٹھ لینا، لیکن میں بھی تھوڑی دیر اور یہاں پر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس کی ضد دیکھ کر وہ بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں پر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ جاؤ اندر جا کر سو جاؤ۔ سارا میڈم، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جو تمہیں یہیں پر چھوڑ کر اندر سکون سے آرام کروں۔ اور ہاں، 5 منٹ بعد تم اندر جا رہی ہو۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے۔ 5 منٹ بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے زارا سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اگلے دن صبح ہی برف باری ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی۔ ان لوگوں نے باہر لاؤنج میں ہی محفل جما لی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکی سے باہر کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے باہر دیکھنے میں مصروف تھی، اس بات سے انجان کہ وہ کسی کے پرشوق نظروں کے حصار میں ہے۔ امان اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اس منظر کا ایک حصہ لگی تھی۔ اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ رضوان کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا۔ یار کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں اور اس سے محبت، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ تم اچھے سے جانتے ہو یہ سب میں کس وجہ سے کر رہا ہوں۔ امان ایک نظر اس پر ڈالتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ میں پھر کہوں گا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں اس کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟
رضوان اسے دوبارہ سے سمجھاتا ہوا بولا، تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ وہ غصے سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ساری فضول باتیں اپنے دماغ سے جھٹک کر آگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آگے جو کرنے والا تھا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، جبکہ ان سب باتوں سے بے نیاز زارا اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ دوپہر تک برف باری رکی تو انہوں نے باہر گھومنے کا پروگرام بنایا۔ وہ اور فاریہ ایک ساتھ ہی تھے۔ یار دیکھو یہ کتنی پیاری جگہ ہے، یہاں پر چلتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت سی آبشار تھی جس نے فوراً ہی ان کی توجہ کھینچی تھی۔ یار میں نہیں جا رہی، ہمیں کافی چلنا پڑے گا، ویسے بھی شام ہونے والی ہے، ہمیں واپسی کے لیے نکلنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں پر رہو، میں بس جلدی سے آتی ہوں۔ وہ فاریہ کا جواب سنے بغیر ہی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اسے گئے ہوئے 15 منٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ فاریہ زارا کہاں ہے؟ امان خان زادہ نے جب اسے اکیلا دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگا۔ وہ آبشار تک جانے کا بول کر گئی تھی، میں نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن اس نے میری سنی ہی نہیں۔ اسے گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو اور کسی اور کو اس بارے میں مت بتانا، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ رضوان ادھر آؤ۔ فاریہ کو تسلی دے کر اس نے رضوان کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور ساری بات بتا کر باقی سب کو واپس لے جانے کو بولا اور خود تیزی سے آبشار والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ زارا کے لیے کافی پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ جگہ کافی خطرناک تھی۔ وہ اسے تیز تیز آوازیں دیتا ہوا چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ آبشار کے پاس ہی زخمی بیٹھی تھی، کپڑے اس کے پورے بھیگے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ پانی میں گر کر زخمی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے جیسے ہی پانی میں پاؤں رکھا تو میں پھسل گئی تھی۔ مجھے بہت زور سے لگی ہے، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، اب میں واپس کیسے جاؤں گی؟ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ اپنا بھاری کوٹ اس کے کندھوں پر ڈال کر وہ اسے تیزی سے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ ایک لمحے کو تو زارا کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کی واپسی کافی دیر سے ہوئی تھی۔ وہ اسے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ پانی میں بھیگنے کی وجہ سے اسے ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ فاریہ کو اس کا خیال رکھنے کا بول کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ بہت تیز بخار میں جل رہی تھی۔ اس کی طبیعت سنبھلنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگا تھا۔ وہ 1 ہفتہ امان نے اسے دیکھے بغیر بہت مشکل میں گزارا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں جلد ہی اپنے منصوبے پر عمل کروں گا۔ اگلے دن زارا یونیورسٹی میں گئی تو وہ پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر امان کے بے چین دل کو سکون مل گیا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارا بہت شکریہ، تم نے اس دن میری بہت مدد کی، اگر تم نہیں آتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس دن کو یاد کرتے ہوئے وہ بولی، یہ میرا فرض تھا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ اس لمحے اس کے لہجے میں محبت ہی بھری تھی۔ زارا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زارا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیران ہی تو ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں آج ہی نکاح کر لیں۔ اس سب کی اتنی کیا جلدی ہے؟ اگر تم سچ میں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر رشتہ بھیجو۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہوگی، لیکن میں بھی صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج رات کی فلائٹ سے بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، مجھے نہ جانے وہاں پہ کتنا وقت لگ جائے۔ میں جانے سے پہلے تمہیں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔
تاکہ میں وہاں پر سکون سے اپنا کام کر سکوں۔ بے فکر رہو، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور واپس آتے ساتھ ہی تمہارے گھر اپنا رشتہ بھی بھیجوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے قائل کر ہی چکا تھا، اور پھر 1 گھنٹے بعد ہی وہ زارا امان خانزادہ بن گئی تھی۔ نکاح رضوان کے فلیٹ پر ہوا تھا۔ رضوان نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ زارا کو یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد وہ واپس اس کی فلیٹ پر ہی آ گیا تھا۔ تو نے اسے جھوٹ کیوں بولا کہ تو جا رہا ہے؟ اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو وہ کبھی بھی مجھ سے نکاح نہیں کرتی۔ اگر تو نے اسے شادی کرنی ہی ہے تو اس کے گھر رشتہ بھجوا۔ تجھے کس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ تو پھر تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ رضوان کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بدلہ لینے کے لیے؟ اس دن کینٹین میں مجھے ریجیکٹ کر کے سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا تھا۔ مجھے آج تک ان سب لوگوں کی تمسخر بھری نظر یاد ہے۔ میں امان خانزادہ، جس سے ہر کوئی دوستی کرنا چاہتا ہے، وہ معمولی غریب گھرانے کی لڑکی مجھے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے۔ رضوان اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تمہارے اندر ہمدردی کے کیڑے کیوں جاگ رہے ہیں؟ تم اپنے کام سے کام رکھو نا۔ تم ایک لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہو، اور میں تمہیں غلط کرنے سے روکوں بھی نہیں۔ رضوان ناراضگی سے بولا، اچھا اب تم چپ کر جاؤ، مجھے سونے دو، میں کافی تھکا ہوا ہوں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ دل ہی دل میں اسے بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن دماغ اسے صحیح ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ زارا گھر آئی تو اس کی کیفیت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے یوں بن مانگے ہی مل جائے گا۔ وہ امان خانزادہ سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن یہ بات اکیلے میں بھی خود سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ جب سے آئی تھی کافی خوش تھی۔ بھابھی اس کو کافی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زارا آج تم بہت خوش لگ رہی ہو، کیا بات ہے مجھے بھی بتاؤ۔ جو اکیلے بیٹھے ہی مسکرا رہی تھی کہ بھابھی کے اچانک پوچھنے پر ڈر گئی۔ نہیں بھابھی، کوئی بھی بات نہیں ہے، آج میرا ٹیسٹ تھا جو بہت ہی اچھا ہوا ہے، اسی لیے میں خوش ہوں۔ وہ فوراً ہی بہانہ بناتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں ان کی تسلی ہوئی تھی یا نہیں، لیکن وہ خاموش ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ پیپر شروع ہوئے تو وہ سب کچھ بھول بھال کے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ روزانہ امان خانزادہ کو کال کرنا نہیں بھولتی تھی۔ وہ روزانہ ہی اس سے اس کے واپس آنے کا پوچھتی تھی، لیکن وہ کام کا بہانہ کر کے ٹال دیتا۔ اسے اتنی مہارت کے ساتھ جھوٹ بولتا دیکھ کر رضوان بس اسے گھور کر رہ جاتا۔ وہ روزانہ ہی یونیورسٹی جاتا تھا، لیکن زارا اس بات سے انجان تھی کہ وہ یہیں پر موجود ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ یہ زارا کی پڑھائی کا آخری سال تھا۔ امان کے جانے کے 1 مہینے بعد ہی اس کا رابطہ اس سے ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، لیکن ہر بار اسے ناکامی ہی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ قسمت پر چھوڑ کر اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ اب وہ بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ پچھلے سال ہی فاریہ کی شادی ہوئی تھی۔ اب وہ بہت کم یونیورسٹی آتی تھی۔ اس نے اپنے نکاح کے بارے میں فاریہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر اپنوں کے لیے کیسے جی رہی تھی۔ رضوان سے بھی اس کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ مال چلی گئی تھی۔ وہیں پر اس کی ملاقات رضوان سے ہوئی تھی۔ وہ تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ زارا نے جب اس سے امان کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول دیا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، حالانکہ وہ نیچے گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ رضوان کی بات سن کر اس کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی تھی۔ پھر وہ بغیر کوئی سوال کیے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچی تو اماں نے اسے فوراً سے تیار ہونے کو بول دیا۔ شام کو ہی کچھ لوگ اسے دیکھنے آئے تھے۔ یہ بات اسے رات کو ہی پتہ چلی تھی۔ سب کو بابر کا رشتہ بہت پسند آیا تھا، لیکن اس میں سختی سے منع کر دیا۔ اس کے انکار کو اماں نے کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، ایسے رشتے دوبارہ نہیں ملتے۔ لیکن وہ اتنی بے بس تھی کہ انہیں بتا ہی نہیں پائی کہ وہ تو پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہے۔
اماں کے جانے کے بعد اس نے رضوان سے امان کا نمبر مانگا، جو اس نے کافی منتیں کرنے کے بعد دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو اس نے اسے اتنے میسج کیے، لیکن امان نے اسے کسی میسج کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور وہ اتنی بے بس تھی کہ کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے امان کا میسج اسے پرسکون کر گیا تھا۔ گاڑی کی چابی لے کر گنگناتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ زارا کا رشتہ ہو گیا ہے تو وہ کافی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ تیز سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے کل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کل وہ کسی کا دل بہت بری طرح توڑنے والا تھا۔ صبح زارا کی آنکھ کھلی تو ہر کوئی کام میں مصروف تھا۔ چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ آج اس کا بابر سے نکاح تھا، جس کا انتظام گھر کے لاؤنج میں کیا گیا تھا۔ نکاح میں بس 2 گھروں کے افراد ہی تھے۔ نکاح کے 2 دن بعد رخصتی طے پائی تھی۔ نکاح کی مناسبت سے بیوٹیشن اسے تیار کر کے گئی تھی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا تھا، جبکہ وہ سب سے بے نیاز بے چینی سے بیٹھی بار بار اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ پریشانی سے بیٹھی سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بھابھی اسے لے کر باہر کی طرف بڑھ گئیں، جہاں اس کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اسے وہ نظر آیا جس کا وہ کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ زارا، کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے بیٹھو، لیٹ ہو رہا ہے۔ اس کی بھابھی اسے وہیں کھڑا دیکھ کر بولی، لیکن وہ سب سے بے نیاز خاموشی سے امان خانزادہ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ آج 3 سال بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی اور اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ سارا بیٹا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ابا پریشانی سے اس کے پاس آتے ہوئے بولے، ابا میں یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ وہ ہمت کرتے ہوئے بولی، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ یہ فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ابا، یہ جو سامنے کھڑا شخص ہے یہ آپ کا داماد ہے۔ اس نے 3 سال پہلے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ وہ امان خانزادہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اسے بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زارا کو اس کا رویہ کچھ عجیب لگا۔ آپ سب کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ بیوی ہوں میں آپ کی۔ اسے یوں ہی خاموش کھڑا دیکھ کر وہ تڑپ کر چیختے ہوئے بولی۔ اس کی خاموشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زارا کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں تم جیسی غریب لڑکی سے کیوں نکاح کروں گا؟ امان کی بات سن کر وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس سے نکاح کر کے وہ بھری محفل میں مکر رہا تھا۔ میں نے 3 سال تمہارا انتظار کیا، تمہارے نام پہ بیٹھی رہی، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سب تم بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بے تاثر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں نا، تو میں ابھی بابر سے نکاح کروں گی۔ وہ اس کی طرف سپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کو اجنبی نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے کافی تکلیف ہوئی، لیکن وہ نظر انداز کیے کھڑا رہا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، وہ بابر کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے حکم پر نکاح خواہ نکاح پڑھانے لگا ہی تھا کہ امان خانزادہ غصے سے آگے بڑھتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ اس کا غصہ کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی، لڑکے تم نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ چھوڑو میری بیٹی کا ہاتھ۔ میری بیٹی کا ابھی اسی وقت بابر سے نکاح ہوگا۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ میری بیوی کا کیسے نکاح کرواتے ہیں۔ وہ بھی انہی کی طرح دھاڑتے ہوئے بولا، امان خانزادہ، کیا میں نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ لاؤنج میں اپنے باپ کی آواز سن کر ایک لمحے کو تو وہ حیران رہ گیا، لیکن پھر ان کے ساتھ رضوان کو دیکھ کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔
یقیناً یہ اسی کا کام تھا۔ ارمان خان زادہ نے آگے بڑھتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے ابا کی طرف بڑھ گئے۔ پھر نہ جانے بڑوں میں کیا بات طے پائی کہ اسی وقت اس کی رخصتی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہوئے انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ گھر اپنی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ملازمہ اسے امان کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ رات کے 3 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پورے حق سے اس کے بستر پر براجمان تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اسے کافی تکلیف پہنچا چکا ہے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں منا کر رہے گا۔ ارمان خان زادہ بھی اس سے ناراض تھے۔ اگلے دن ہی شام کو ان دونوں کا ولیمہ شہر کے بہت بڑے ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ اماں ابا سے مل کر زارا نے ان سے معافی مانگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ یہ تو ان کا ظرف تھا جو انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ ہر کسی سے بہت اچھے سے بات کر رہی تھی سوائے امان خان زادہ کے۔ بھائی، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ ایسی بے وقوفی مت کرو، لیکن تمہاری عقل میں کب میری کوئی بات آئی ہے؟ رضوان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر وہ غصے سے گھور کر رہ گیا۔ مجھے غصے سے تو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جا کر بھابھی کو منا، کب تک انہیں ناراض رکھو گی؟ وہ مانے تو، میں نے اپنی انا میں آ کر اسے بہت تکلیف دی ہے، پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ وہ اداسی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا۔ خلوص دل سے معافی مانگو گے تو لازمی معاف کر دے گی، تم کوشش تو کر کے دیکھو۔ وہ اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن ان دونوں کی ناراضگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اسے ہر طریقے سے منانے کی کوشش کی تھی، لیکن زارا اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے سارے کام وہی کرتی تھی، لیکن ناراضگی ابھی بھی قائم تھی۔ امان کے آفس جانے کے بعد وہ ارمان صاحب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ بس کبھی کبھار ہی آفس کا چکر لگا لیتے تھے۔ ویسے اور کب تک میرے بیٹے کو ستانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے رازداری سے بولے۔ جب تک آپ کا بیٹا معافی نہیں مانگ لیتا، وہ شانے بے نیازی سے بولی۔ 1 مہینہ ہو گیا وہ تمہیں منانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، دیکھو تو ذرا بیچارے کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی سائڈ لیتے ہوئے بولے۔ اگر آپ کا بیٹا معافی مانگ لے تو یوں خوار ہوتا نہ پھرے، لیکن نہیں، معافی مانگتے ہوئے آپ کے بیٹے کی انا آڑے آ جاتی ہے۔ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا، میں بھی اپنی ناراضگی ختم نہیں کروں گی۔ وہ خفگی سے بولتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ تم نے میری بیٹی کی فرمائش سن لی ہے نا، اب جلدی سے اسے منانے کی تیاری کرو۔ اس کے جاتے ہی وہ فوراً سے فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے بولے۔ بابا فکر مت کریں، اس بار میں آپ کی بہو کو منا کر ہی رہوں گا۔ وہ انہیں تسلی دیتا ہوا کال کاٹ گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی کہ ملازمہ امان کا پیغام لے کر آئی۔ وہ اسے جلدی سے نیچے آنے کا بول رہا تھا۔ امان ارمان صاحب کو اپنے جانے کا بتا کر وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ امان خانزادہ گاڑی کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا بیٹھ گیا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج رضوان کے گھر ان دونوں کی دعوت تھی۔ پچھلے ہفتے ہی امان نے اس سے پورے دل سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ اپنی حرکتوں پر اسے پشیمان دیکھ کر وہ اسے دل سے معاف کر چکی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی زارا کی بھی تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں اپنے ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ چکے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں مصروف تھے، کیونکہ ان کا حال ہی ان کے خوبصورت مستقبل کی ضمانت تھا۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی
آپ تک بر وقت پہنچے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔